ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا چاہیے. انتہائی قابل احترام میری معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے اور یہ ماہ مکرم سن ہجری کا یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ یہود و نصارہ اپنے سال کے پہلے مہینے کو ہیپی نیو
ایئر کے نام سے مناتے ہیں، غل غپاڑا کرتے ہیں، لہو و لعب سے کام لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، اخبارات میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر کس قدر غلاظت بھری راتیں وہ مناتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب جو کہ دین اسلام ہے، اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، اور یہ مہینہ جس کا نام محرم رکھا گیا ہے، یہ محرم حرمت سے ہے، بمعنی عزت والا مہینہ، شان والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ آپ کو اگر ایسے سمجھ نہ آئے، آپ حج بیت اللہ پر تشریف لے جاتے ہیں تو کعبہ بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے کہ مسجد حرام، مسجد حرام۔ قرآن نے بھی جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہ اسی حرمت سے محرم ہے، بمعنی زیادہ عظمت والا، زیادہ شان والا، زیادہ مقام والا، زیادہ رفعت و بلندی والا مہینہ ہے، نہ کہ لہو و لعب کا مہینہ۔ ہم چونکہ دین سے دور ہیں، پراپگنڈے کی زد میں ہیں، اہل سنت ذرا سکون، اطمینان، خاموشی سے کام لیتے ہیں۔ لوگوں نے پراپگنڈا کیا کہ یہ دکھوں بھرا مہینہ، مصیبتوں والا مہینہ، تکالیف والا مہینہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس محرم کی شان اللہ نے ازل سے بنائی ہے اور ابد تک رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خالق کائنات نے جب اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا، میرے اللہ نے اس کی ابتدا محرم الحرام کے مہینہ سے فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی محرم الحرام کے مہینہ میں ہوئی۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ جب آپ قوم سے مایوس ہو گئے اور 450 سال تبلیغ، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے نتیجہ کچھ نہ پایا تو اللہ کے نبی نے جب بددعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا مت چھوڑیو۔ اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔
نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، جب پوری دنیا پر پانی تھا، یہاں فتح پور میں بھی پانی تھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ساری کائنات کو اس پانی نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ کامیابی و کامرانی سے جا کے کھڑی ہوئی۔ وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں جانا ہوا، جب 3 دن 3 راتیں وہاں پر اور کوئی نجات نہیں دہندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے حضور عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خالق کائنات نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ چلتے آئیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات ملی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، محرم کا مہینہ تھا، آپ مصر کے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ میری باتیں غور سے ذرا سننا، یعنی ٹھیک ہے کہ ایک وجہ اس محرم کے مہینے کی حرمت اور عظمت کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، لیکن صرف بند کرنا، منحصر کرنا کہ محرم کی عظمت صرف امام حسین کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس محرم کو ازل سے شان والا بنایا اور ابد تک شان والا رہے گا، حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جو قائم ہوگا، قیامت کا دن جو قائم ہوگا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ آپ کو صرف چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سنائی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ جناب محرم الحرام میں قربانیوں کا مہینہ ہے۔ علامہ اقبال جو اس ملک میں مفکر اسلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، آپ نے ایک شعر میں یہ جملہ کہا ہے کہ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل، کہ یہ قربانی کی ابتدا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی اور وہ تھی 10 ذی الحجہ، اور نہایت اختتام ہو رہا ہے 10 محرم الحرام، وہ ہے حضرت امام حسین کی قربانی۔ ہمارا ان سب قربانیوں پر ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد جو حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قائم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
شہادت ایک ایسا مقام ہے، ایسا درجہ ہے، ایسی عظمت ہے کہ دن قیامت کے میرا اللہ مولوی سے حساب لے گا، پیر سے حساب لے گا، ولی سے حساب لے گا، غوث و کتب سے حساب و کتاب ہوگا، عبدال و عباس سے حساب و کتاب ہوگا، ترازو لگا ہوا ہوگا، تلاوڑے میں اعمال توڑے جائیں گے، کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، تمام کو اللہ پاک اکٹھا کر کے لے آئیں گے، الا احصاها، مگر وہ گنتی میں آئیں گے اعمال، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ تمہارے اعمال ہیں جن کی کتابیں میں نے لکھوائی تھیں، آج وہ تمام کے تمام تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ ہم پہلے سوچتے تھے کسی کی زندگی 100 سال ہے، 90 سال ہے، ہزاروں سالوں سے دنیا آباد ہے، کیسے گنتی ہوگی؟ آج کمپیوٹر نے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ نے ڈاٹے میں اگر 60 سال 70 سال پہلے بھی کوئی بات ڈالی تھی، ایک بٹن کے کلک سے وہ سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، نہیں آ جاتا؟ جی آ جاتا ہے نا؟ تو اللہ کے ہاں تو کوئی دیر نہیں ہے، جتنے رجسٹر ہوں گے، قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ پاک دن قیامت کے اعمال کو وزن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وزن، تلاوڑے میں آئیں گے اعمال، نمازیں تولی جائیں گی، روزے تولے جائیں گے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نماز کا کیسے وزن ہوگا؟ آپ کے یہاں دیکھیں، آپ گاڑی کے ٹائر میں ہوا نہیں ہے، آپ جب جاتے ہیں مستری کے پاس، ٹائروں والے کے پاس، وہ کہتے ہیں جی کتنے پاؤنڈ ہوا ڈال دیں، اگلے ویلز میں کتنے پاؤنڈ ہو، پچھلے ویلز میں کتنے پاؤنڈ ہوں۔ ویسے آپ ہوا کو تولنے لگے، تلتی ہے نہیں، لیکن وہ بتلا رہا ہے کہ اس کا وزن ہے اور یہ تولی بھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، جی بلڈ پریشر ہے، وہ مشین لگاتے ہیں، وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے بلڈ کا پریشر، یعنی اس میں ہوا کا جو دباؤ ہے خون میں، وہ کتنا ہے۔ نارمل تو جی 120/80 ہونا چاہیے، لیکن بڑھ گیا ہے، آپ کا 150 ہے، 200 ہے، نیچے والا وہ جی یہ تو 110، ہو پریشان ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن یہ تلاوڑے میں تول میں آ گیا کہ نہیں آ؟ شوگر ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، آمین کہہ دو۔ ہر تیسرا آدمی شوگر کا تکلیف زدہ ہے، گئے ہیں، اس کا بھی پیمانہ آ گیا ہے کہ یہ جناب ہونی چاہیے تھی رینڈم میں اتنی، فاسٹنگ میں اتنی، بھی فاسٹنگ میں 100 ہونی چاہیے تھی، رینڈم میں یہ 150 تک 160 تک بڑھ گئی ہے جی، 200 ہو گئی ہے، 300 ہو گئی ہے، بندہ پریشان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ وزن میں آئی تو دن قیامت کے اللہ پاک ان اعمال کو بھی تولیں گے۔ کیا کریں گے؟ تولیں گے، وزن میں آئیں گے یہ اعمال۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ عیش میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے۔ میری یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دن قیامت کے
ہر ایک کے اعمال تلیں گے، لیکن شہید کی جب باری آئے گی اللہ فرمائے گا او میرے ملائکہ دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان کے جسموں سے ظاہر ہو رہا ہے بازو کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور کان کٹے ہوئے ہیں، لب ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، وجود زخمی زخمی ہے اور ان زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ فتح پور والے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے ہزاروں سال بہنے والا یہ خون، اس سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے دیکھو تو صحیح ان کے اعمال تولتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں کا میرے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ سودا کر لیا تھا۔ اللہ تو بھی بیوپار کرتا ہے، تو بھی خرید و فروخت کرتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں منڈیوں میں بیوپار ہوتا ہے، وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگو میں نے دنیا میں مومنوں کے ساتھ ان کی جان کا سودا کر لیا تھا۔ کیسے سودا کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اشترا، میں نے ان سے ان کی جانیں خرید لی تھی۔ دیکھیں بھائی آپ بھی سودے کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تاجر ہیں آپ، لاکھوں کا مال ہونا آپ یہیں فتح پور کی منڈی میں جائیں بک جائے گا، خریدار مل جائیں گے۔ کروڑوں کا مال ہو آپ کہتے ہیں ملتان لے جائیں بھائی، وہاں پہ خریدار ملیں گے۔ اربوں خربوں کا مال ہو، ملتان والے کہیں گے جناب یہ بین الاقوامی منڈی میں کراچی لاہور امپورٹ ایکسپورٹ والے ان سے سودا کیجئے۔ ایک مال وہ ہے کہ جو خربوں کا ہے، پدموں کا ہے، ملین کا ہے، بلین کا ہے، خریدار زمین پر مل جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے شہید کی جان اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا خریدار میں اللہ بن گیا۔ اشترا، میں نے خرید لیا۔ تو جس مال کا خریدار اللہ بن گیا وہ قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا، یہ آپ کی جان بڑی حرمت والی ہے، بڑی عزت والی ہے، عظمت والی ہے۔ آپ کو ایسے نہیں پتہ چلتا جب جنازہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں پورا محلہ امڑ آتا ہے، کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے پورا شہر امڑ آتا ہے، کوئی نیک برگزیدہ بندہ آپ دیکھیں فوت ہوتا ہے دوسرے شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی حرمت ہے، یہ اس کی عزت ہے، عظمت ہے کہ اس کو عزت سے ودا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، ایسی قیمتی، اس کا خریدار کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے فرشتوں دیکھتے نہیں ہو یہ زخمی زخمی وجود، انہوں نے اپنی جان کا سودا میرے ساتھ کیا تھا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، میرے راستے میں لڑتے لڑتے یہ میرے پاس آ گئے، میرے پاس آ گئے۔ اب یہ میرا مال ہے، میں اللہ کو حیا آتی ہے، مجھے لحاظ آتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز اپنی جان وہ تو انہوں نے مجھے دے دی، اب میں ان سے کس چیز کا حساب لوں؟ سمجھ آ رہی؟ تو ہر ایک سے حساب و کتاب ہوگا۔ شہید کو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کی کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی؟ آہستہ بول رہے ہیں آپ، کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس اللہ کی طرف سے کامیاب لوگ
دیکھتے ہیں آپ کہ ان کو انعام ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے. ہمیشہ سے آپ کا بیٹا میٹرک کے امتحان میں 1100 نمبر لیے ہیں، باپ انعام دیتا ہے، اماں انعام دیتی ہے، ماموں پھوپھا سب خوشی سے نہال ہیں، انعام دیتے ہیں. بیٹا اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوا ہے، ایف ایس سی کیے، اعلیٰ نمبر لیے ہیں، کامیاب ہو گیا ہے، انعام ملتا ہے. اللہ کے ہاں شہید کامیاب ہے، شہید کامیاب ہے. تو اللہ بھی تو انعام دے رہا ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ کرتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جاؤ شہیدو جنت تمہارے لیے ہے، یہ انعام و اکرام تمہارے لیے ہیں. یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، محلات سونے کے، زمرد کے، سب تمہارے لیے ہیں. فتح پور والو، مولوی جنت چلے جائیں گے، نمازی جنت چلے جائیں گے، سخی جنت چلے جائیں گے. ایک شہید ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. اللہ پوچھیں گے شہید تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ شہید کہے گا اللہ میری تمنا، میری خواہش یہ ہے ایک مرتبہ پھر میدان جہاد آ جائے، تیرے دشمن میرے سامنے آ جائیں، وہ مجھ پر حملہ کریں، میں ان پر حملہ کروں، وہ تیر و تلوار سے، گولی سے مجھ پر وار کریں، میں ان پر وار کروں، پھر ان کی تلوار سے، خنجر سے میں زخمی ہو کر جب شہید ہونے لگوں، جس وقت جتنا مزہ اس شہادت کے وقت میں آتا ہے تیری جنت میں اتنا مزہ نہیں ہے. شہید کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ میاں اس وقت تیرا دیدار نصیب ہوتا ہے. کیا نصیب ہوتا ہے؟ تیرا وہ دیدار نصیب ہوتا ہے جو دیدار جناب موسیٰ تڑپتے رہے اور دیدار نہ ملا، رب ارینی کی صدائیں لگاتے رہے اور دیدار نہ ملا. آج وہ شہید کو دیدار مل رہا ہے. تو اس شہید کی ایسی کامیابی پر رونا چاہیے، آہو فریاد کرنی چاہیے، ماتم و پٹکا کرنا چاہیے، یا اس کے انعام و اکرام پر اللہ کے ہاں اس کو اس کی کامیابی کی مبارکباد دینی چاہیے. آپ آہستہ بول رہے ہیں آپ، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں. ہم کہتے ہیں دکھوں کا مہینہ ہے، غموں کا، مصیبتوں کا. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. جو اللہ کے پیارے بندے ہیں نا، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امتحان. اور یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جتنی بڑی ہستی ہوگی اس سے اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا، اور جتنا بڑا پھر امتحان ہوگا اس سے بڑا اللہ انعام عطا فرمائیں گے. میں چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھ پر امتحان آئے گا، چھوٹا امتحان آئے گا. جو اللہ کا زیادہ برگزیدہ بندہ ہے اس پر اس سے بڑا امتحان آئے گا. جو اس سے زیادہ برگزیدہ ہے اس پر اتنا بڑا امتحان آئے گا. ایوب علیہ السلام ہیں، بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے. ان کا اس قدر امتحان ہے. یونس علیہ السلام ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان کا اتنا امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگ میں چلے گئے، اتنا بڑا امتحان ہے. میرے آقا اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضور فرماتے ہیں اشد البلاء، مجھ سے اللہ نے جو وہ امتحان لیا کہ طائف میں میں جاتا ہوں، اوباش ہیں، بدمعاش ہیں اور کمینے سے لوگ ہیں، میں محمد آگے آگے ہوں اور وہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، کنکر مار رہے ہیں، سر مبارک سے لے کر قدمین شریف تین تک
خون سے آپ کا چہرہ، آپ کے بازو، آپ کا سینہ مبارک، پورا وجود خون سے اٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو میں کہوں، ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی محبوب ہستی ہوتی ہے، محبوب شے ہوتی ہے، اور آپ کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے آپ سے برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ امتحان ہے۔ کیا ہے؟ بولے نا، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ مولوی ہوں یا ذاکر ہوں، آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تاریخ سنائیں گے، بچپن پیدا ہوئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، سیدہ فاطمہ کی گود ملی، نانے کا کندھا ملا، زلفوں کو پکڑ کر سجدے سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سیدھا کربلا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیں۔ حالانکہ جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی، آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جی، صرف 6 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 6 سال کی۔ یہ بچپن تھا۔ ہر ایک آدمی کی جب تاریخ لکھی جائے یا پڑھی جائے، اس میں سب سے پہلے بچپن کا تذکرہ، پھر لڑکپن کا تذکرہ، پھر جوانی کا ذکر، عین شباب کا تذکرہ، پھر اس سے آگے چلتے جائیے زندگی کے ہر موڑ پر، پھر آخر میں جا کر بڑھاپے کا تذکرہ، پھر آخر میں ان کی وفات کیسے ہوئی، وہ دنیا سے کیسے گئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو حضرت امام حسین بچپن کی چند باتوں کے بعد، آخر ان کی جوانی نہیں تھی، ان میں جو اعمال کیے، جو افعال کیے، وہ کدھر گئے؟ انہوں نے اپنے شباب میں جو کچھ پڑھا، سیکھا، بتایا، بتلایا، سنا، کن جنگوں میں شرکت کی، کبھی کسی مولوی، کسی ذاکر نے بیان کیا؟ بولے تو صحیح یار۔ میں 5-1 منٹ آپ کے زیادہ رہ رہا ہوں، ناراض نہ ہوں، لیکن آپ کو یہ باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ جب آپ سے باہر بازار میں، گلی میں کوئی سوال کرتا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں ہیں، ہم کیا جانیں۔ ایسے ہے نا؟ ان کا ایک عام سا آدمی، اس سے پوچھو 12 امام، وہ آپ کو بتلائے گا، 14 معصوم، وہ آپ کو بتلائے گا، اپنے معاملات، مسائل وہ آپ کو بتلائے گا۔ یہ تو اللہ پاک نے فتح پور والوں کو محفوظ کیا ہے کہ ادھر ایسی چیز نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے قاری صاحب سادہ سے آدمی ہیں، رپورٹنگ غلط کی، یہاں والوں نے، ضلع والوں نے ان پر زبان بندی لگا دی کہ 2 مہینے تک یہ بول نہیں سکتے، جمعے کی تقریر نہیں کر سکتے۔ کون سی کبھی انہوں نے کسی کو گالی دی ہے؟ بولیں تو صحیح، گالی دی ہے؟ کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ آپ چپ ہو گئے، کہتے رہتے ہیں قاری صاحب، یار بتاؤ تو صحیح مجھے، کسی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں؟ میں قاری ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان پر زبان بندی لگا دی۔ میں چونکہ ڈسٹرکٹ میں
امن کمیٹی کا ممبر ہوں. میں نے کہا بھی وہ تو شریف آدمی ہیں, آپ دیکھیں ان کا ادارہ دیکھیں, مسجد دیکھیں, لوگ دیکھیں. پھر الحمدللہ کل ڈی آئی سی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا اچھا قاری صاحب ہم ان کو نکال رہے ہیں. میں نے کہا آئندہ بھی ان کو نہیں ڈالنا. آپ کی یعنی آپ کے خطباء کی, علماء کی جو کچھ بھی نہ کہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے, اور جو سب کچھ کہیں ان کے لیے وجہ آپ کا جمود ہے, وجہ آپ کا سکوت ہے, وجہ آپ کی خاموشی ہے, وجہ آپ کا وقت نہ دینا ہے, ناراض نہ ہونا. جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بیع شراء ختم کر دو, دوڑ کے آؤ اللہ کے گھر کی طرف. ہم نے کہا ہے ہم تو آخری 10 منٹ میں جائیں گے, نماز پڑھ کر واپس. مولوی کی بات ایسے ہے نا. میں 1:30 بجے آ کے یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ 3 بزرگ چونکہ گھر میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جاؤ مسجد میں, یہاں کیوں بیٹھے ہو. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. زمین پر سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. میرے آقا کا فرمان ہے سب سے بہترین جگہ زمین پر یہ مسجد ہے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہے. مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے, مومن مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. میرے آقا نے فرمایا کہ منافق آدمی کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسا کہ اڑتا ہوا پرندہ فضاؤں کا, اس کو قفس میں پنجرے میں بند کر دیں, وہ پھڑ پھڑاتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے, مسجد میں آتا ہے پریشان, بس جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. ناراض نہ ہونا. میں ابھی تمہید میں باتیں عرض کر رہا تھا, موضوع میں نے شروع بھی نہیں کیا تھا. میرا خیال تھا کہ آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بتلاؤں گا, کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی, اور پھر یہ بتلاؤں گا کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو شہادت کے اسباق حاصل کیے ہیں یہ کہاں سے حاصل کیے ہیں. آخر ایسے تو نہیں جا کے شہید ہو گئے, انہوں نے بھی کچھ دیکھا ہوگا, کہیں پہ پڑھا ہوگا, کہیں سے سنا ہوگا, کہیں کسی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تبھی تو جا کر اتنا عزم, اتنا استقلال, اتنی جرت, اتنی ہمت, اتنی استقامت کہ صبح سے دیکھ رہے ہیں جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. ایسے ہے نا, جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بچہ تھا تو بھی, جوان تھا تو بھی, بوڑھا تھا تو بھی واپسی ہاتھوں پہ آیا, کندھوں پہ آیا, شہادت کا جام نوش کر کے آیا. لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا امام حسین نے نہ صبر کا دامن چھوڑا, نہ استقامت کا دامن چھوڑا, نہ عزم و ہمت کا دامن چھوڑا. آپ برابر اپنے بچوں کو بھیجتے رہے, بھائیوں کو بھیجتے رہے, بھتیجوں کو بھیجتے رہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب کچھ کہیں سے سیکھا ہوگا کہ نہیں؟ بولے نا, سیکھا ہوگا. یہی کوئی بیان نہیں کرتا, یہی کوئی بتلاتا نہیں ہے, بس بچپن سے لیا اور کربلا میں جا کے شہید کر دیا. میں نے آپ کے 5-10 منٹ زیادہ لے لیے ہیں, ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ درود پاک پڑھیں, محبت نام صلی اللہ علیہ وسلم. حسین دی شان نرالی ہے. اگر سمجھ ابھی تو اچھ سبحان اللہ. وہ حسین دی شان نرالی ہے, وہ حسین دی
شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان اندر کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دی لج پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی 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 ہے سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا لڑ دے پور اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے رہی وسدی بارش تیران دی ریا سید نمازاں پڑھدا بلدی ریت تے پیشانی رکھ کے ریا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا ریا عشق دیا منزل چڑھدا تو راضی رہو کونین دا والی گھن تر کا سارا گھر دا آخر شاہ سر سجدی پایا خنجر شمر پلی چلایا آپ کو تو سبحان آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا وچ سجدے دے سر کٹوایا لج کھیر بطول دی پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دی لج پالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے وہ حسین دی شان نرالی ہے کربل دے میدان اندر شاہ لگیا دی لج پالی ہے